بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تشریف لاتے ہیں خطیب پاکستان حضرت مولانا علامہ قاری اسم قاری سیف اللہ خان ملتانی صاحب، حضرت مولانا قاری سیف اللہ خان ملتانی صاحب۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها کل محدثات بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی باوقار باکردار اہل علم علماء کرام خطباء اعظام، میرے ذی وقار قراء حفاظ اور سننے والے بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، خالق کائنات کی بارگاہ دے اندر دعا ہے، درخواست ہے کہ رب کائنات اس مرکز نو بھی اور دیگر ہر اس مسجد اور مدرسے نو جو قرآن و سنت کی دعوت دینے والا ہے، اللہ رب العزت قیامت تک زمین دے سینے تے انہوں آباد اور شاد رکھے۔ رب کائنات قرآن مجید دے پڑھنے پڑھان والے دی، اللہ اور اس دے رسول دی تعلیم حاصل کرنے والے دی اللہ سونا حفاظت فرمائے۔ حضرات محترم، انشاءاللہ میرے تو بعد واعظ خوش الحان میرے برادر محترم حضرت مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب بھی تشریف لائے نے، اور دیگر شیوخ اور بزرگ اہل علم حضرات تو نال مخاطب ہون گے۔ تو انہوں میری آواز تو پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت میری طبیعت ناساز ہے، لیکن میں ایک اہم مسئلے دی طرف توجہ دلانا چاہنا، جس نو نظر انداز کرن دی وجہ کر کے آج امت مصیبت دا شکار ہے، آج امت دکھاں دا شکار ہے۔ گھر گھر دے اندر بے چینی ہے، گھر گھر دے اندر مصیبت ہے، گھر گھر دے اندر دکھ ہے، گھر گھر دے اندر ایک دوسرے نال نفرت ہے۔ ہر فرد رات نو ذہنی ٹینشن اور پریشانی لے کے سوندا ہے اور دن بھر ٹینشن اور پریشانی دے اندر گزار دیندا ہے۔ اس دی وجہ کیا ہے؟ آج میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہنا۔ حضرات، اللہ دی زمین تے اللہ دی رحمت اور نیکیاں دا منبع اور مرکز ہے تو مساجد اور مدارس ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی دی بنیاد تے ایک دوسرے نال تعاون کرو۔ نیکیاں دا تقوی اور نیکیاں دا سر چشمہ، جہاں سے نیکیاں پھوٹتی ہیں، جہاں سے نیکیاں نکلتی ہیں، جہاں سے نیکیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ مساجد اور مدارس ہیں۔ اگر یہ مدرسے زمین پر نہ ہو تو رب کعبہ کی قسم کوئی ایک بھی زمین پر نیکی کرنے والا نہ ہو۔ قرآن پڑھایا جاتا ہے تو اسی مدرسے سے، قاری نکلتے ہیں تو اسی مدرسے سے، مفتی پیدا کرتا ہے تو یہ مدرسہ، کسی کی کردار سازی کی جاتی ہے تو اسی مدرسے سے، کسی کو تعلق باللہ سکھایا جاتا ہے تو اسی مدرسے سے، کوئی نیکی کا عادی بنتا ہے تو اس کی وجہ یہ مسجد و مدرسہ ہے، یہ نیکیوں کا سر چشمہ ہے۔ اگر زمین پر مساجد و مدارس ختم ہو جائیں تو رب کعبہ کی قسم، جس طریقے زمین پر اگر ڈاکٹر حکیم ختم ہو جائیں تو دنیا تڑپ تڑپ کر مر جائے، اسی طریقے سے اگر زمین سے مساجد و مدارس کو ختم کر دیا جائے تو دنیا اللہ کے نام سننے سے بھی ترسے گی۔ یہ نیکیوں کے سرچشمے ہیں، ان سے تعاون کرنا ہے۔ آئیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بتاتا ہوں۔ آج ہم مدارس سے نفرت کرتے ہیں، آج ہماری حکومت اور جن کو ووٹ دیتے ہو، آج اس حکومت نے اس قاری قرآن کو اپنے کاغذوں میں نہ خواندہ اور ان پڑھ لکھا ہے۔ جس قاری قرآن کی یہ عظمت ہے، یہ عزت ہے، یہ وقار ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں من سرہ ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں، رب سے بات کروں، جو رب سے باتیں کرنا چاہتا ہے وہ قرآن کو پڑھا کرے۔ صبح 4 بجے سے لے کر 11 بجے تک یہ بچے مدارس کے قرآن پڑھتے ہیں، منزل یاد کرتے ہیں، سبق سب کی یاد کرتے ہیں، پھر یہ 1 بجے سے لے کر عصر کی نماز تک قرآن پڑھتے ہیں، پھر مغرب سے لے کر رات کے 9 اور 10 بجے تک یہ قرآن پڑھتے ہیں۔ اور رب کعبہ کی قسم ان کی عظمت کتنی ہے، قرآن کا ایک حرف پڑھے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جو صبح سے لے کر رات 9 بجے تک کبھی منظر یاد کرتا ہے، کبھی سبق یاد کرتا ہے، کبھی سبق یاد کرتا ہے، ایک ایک آیت کو 20 مرتبہ دہراتا ہے، اس کا کتنا مقام اور کتنی شان ہے۔ آج یہ قاری، یہ عالم، یہ حفاظ جن کی آج بے قدری کی جاتی ہے، آج درجہ 4 کی پاکستان کے اندر درجہ 4 کے ملازم کی تنخواہ زیادہ ہے اور اس قاری اور حافظ کی تنخواہ اس سے بھی کم ہے۔ یہ کتنی بے قدری کی بات ہے۔ آج ہم مساجد و مدارس کو عشر و زکوٰۃ دینے سے ہمارا جی کتراتا ہے۔ سنیے امام الانبیاء کائنات کے مرشد اعظم محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک درد بھرا واقعہ سنانا چاہتا ہوں مدرسے کے حوالے سے۔ امام الانبیاء کے پاس آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہیں۔ آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، بیٹی کا درد ایک باپ سمجھتا ہے۔ اماں جی تشریف لائیں اور فرمایا ابا دیکھیے ہاتھوں پر میرے یہ گٹھے بن گئے ہیں، نشان بن گئے ہیں، گٹھے پڑ گئے ہیں، چکی پیستے پیستے، اور ابا یہ میرے کندھے اور چھاتی کو دیکھیے، دور سے پانی کی مشکیں اٹھاتے اٹھاتے میرے کندھوں پر نیل پڑ گئے ہیں۔ ابا میں آپ کے پاس آئی ہوں، مجھے ایک غلام دے دیں جو چکی پیسے گا، جو دور سے پانی کی مشک لائے گا۔ سنو سیدۃ النساء اہل الجنہ،
علی کی بیوی حسن و حسین کی اماں میرے نبی کا لخت جگر، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہے فاطمہ انت بزغۃ منی، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج اس باپ نے جب اپنی بیٹی کے ہاتھوں پر گٹھے دیکھے ہوں گے، جب چھاتی پر نیل کے نشان دیکھے ہوں گے، رسول اللہ کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ بیٹی نے غلام مانگا ہے، آپ نے فرمایا بیٹی تجھے غلام نہیں دیتا، اس لیے اور سینے پر ہاتھ رکھ کر سنیے رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے اپنی اس بیٹی کو جو پانی کی مشکیں بھرتے بھرتے جس کی چھاتی پر نیل پڑ گئے ہیں، ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں، فرمایا بیٹا تمہیں غلام نہیں دیتا، اس لیے کہ ابھی میں نے مدرسہ کے اصحاب صفہ کے طالب علموں کا انتظام کرنا، جب تک طالب علموں کا انتظام نہیں کر لیتا، قرآن پڑھنے والوں کا، رسول اللہ کی حدیث یاد کرنے والوں کا جب تک انتظام نہیں کر لیتا، میں مصطفیٰ اپنی بیٹی کی چھاتیوں پر نیل دیکھنا گوارا کرتا ہوں، طالب علموں پر اپنی بیٹی کو ترجیح دینا گوارا نہیں کرتا۔ یہ تھے اللہ کے رسول، یہ ہے وہ طالب علم کا مقام، یہ ہے اس مدرسے میں آنے والے کا مقام جو گھر بار کو چھوڑ کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ آج ایک اور واقعہ سناتا ہوں، وہ واقعہ بھی اس سے بڑا اہم ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، تشریف لائے اللہ کے پاک پیغمبر جی، آپ کو معلوم ہے ہمارے گھر کے اندر فکر و فاقہ کی حالت ہے، گھر کے اندر کوئی چیز کھانے کی نہیں، بچے معصوم ہیں، تڑپ رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر جی یہ حاجت ہماری پوری کرنی ہے۔ وہ علی کون جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں ایک غزوے پر اللہ کے پیغمبر نے حضرت علی کو بھیجا، کچھ دن گزر گئے، ابھی سیدنا حضرت علی واپس نہیں آئے، کتنا پیار ہے رسول اللہ کو حضرت علی سے، فرمایا اللہ لا تم اتنی حتیٰ تو رینی علی، اللہ جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں مجھے موت نہ دینا، میرے دل کی تمنا ہے کہ میں علی کو دیکھوں، مجھے آج علی کی یاد آ رہی ہے، اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں اپنی آنکھوں سے پہلے علی بھیرا بھائی کو نہ دیکھ لوں۔ وہ علی آج آئے ہیں ضرورت کے لیے، اور امام الانبیاء نے کیا فرمایا علی تجھے نہیں دوں گا، اس لیے کہ ابھی میں نے مدرسے کے اصحاب صفہ کے قاریوں کے حفاظ کے اور قال رسول اللہ پڑھنے والوں کے حدیث کا تذکرہ اور ذکر کرنے والوں کا ابھی اس مدرسے کے طالب علموں کا انتظام کرنا ہے۔ علی میں تجھے خالی لٹا سکتا ہوں، طالب علموں کو خالی نہیں لٹا سکتا، پہلے ان کا انتظام کروں گا۔ یہ ہے وہ مدرسے کے طالب علم آج جن سے یہ قوم نفرت کرتی ہے، آج جن کو درجہ 4 دیا جاتا ہے، آج ایک امام مسجد سے شکوے کرتے ہو اس مولوی سے، مولوی جی میں آیا لیٹرین صاف نہیں، ہائے ہائے ہائے، کس کو کہہ رہے ہو اور کس کو لیٹرین کے لیے کہتے ہو؟ رات کو اپنے رب کو منانے کے لیے جسے مصلی پر کھڑا کرتے ہو، جو تمہیں نماز پڑھاتا ہے، جو تمہارے رب کے ساتھ تمہارا تعلق جڑواتا ہے، اور جس کو آگے کر کے جس کی پیٹھ کے پیچھے رو کر اپنے رب سے التجا کرتے ہو، اسی کو تانے دیتے ہو کہ آج صف صاف نہیں ہے، آج لیٹرین صاف نہیں ہے، آج مسجد میں بچے کیوں دوڑ رہے ہیں، تمہیں ان کی عظمت کا کیا پتا ہے؟ اللہ کی قسم آئیے میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، طالب علم و اساتذہ علماء اور مدارس کی اہمیت کیا ہے۔ امام الانبیاء ایک موقع پر گھر بیٹھے ہیں، آپ نے گھر کو چھوڑا، مسجد کے اندر تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر
صفحے پر چبوترے پر میرے مصطفیٰ کے طالب علم بیٹھے ہوئے یتدارسون بینہم، آپس کے اندر کوئی کسی کو سورت سنا رہا ہے، کوئی قرآن کی آیت یاد کر رہا ہے، کوئی آپس کے اندر رسول اللہ کی حدیث کا تذکرہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو رسول اللہ کا فرمان سنا رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ساتھیوں کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ یتدارسون بینہم، ہم قرآن کا آپس کے اندر ایک دوسرے کو سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، آپ کے فرامین کو ایک دوسرے کو یاد کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں۔ سنو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا آئے میرا اللہ تیری رحمت پہ قربان جاؤ۔ امام الانبیاء کے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا ساتھیو اسی وجہ سے میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جاؤ اپنے طالب علموں کے اندر جا کر بیٹھو، جاؤ ان کے اندر بیٹھو، مجھے تمہارے پاس تمہارے درمیان بیٹھنے کا میرے رب نے حکم دیا ہے۔ یہ ہے عزت، یہ ہے احترام اس مدرسے کے طالب علم کا۔ آج مولوی عشر کے لیے اگر گٹو لے کر جاتا ہے، بوری لے کر جاتا ہے، ذمہ دار ہزار مرتبہ سے تانے دیتا ہے، کہتا جی ہر روز یہ آگے ہیں، ایک دیکھو دوسرا آ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے مال پر کوئی آدمی اس کے مال پر پل کر قاری قرآن بنتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ خوش قسمت ہے کہ جس نے اپنے مال سے ایک بچے کو زمین پر رب کے قرآن کا قاری بنا دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن کی عظمت کو؟ یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ برہان ہے، یہ نور ہے۔ اللہ کی قسم میرا بچہ موٹر سائیکل سیکھتا ہے، کوئی لیبارٹری کے اندر ہے، کوئی کسی کام کے اندر ہے اور کوئی کسی کام کے اندر ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں میرا بیٹا بیالوجی پڑھتا ہے، میرا بیٹا سائنس پڑھتا ہے، الیکٹریکل میکینیکل ہنر سیکھ رہا ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں ایک غریب کا بیٹا صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھتا ہے، فرشتے میرے بیٹے کے پاؤں کے نیچے پر نہیں بچھاتے ہیں اور چودھری کے بیٹے کے پاؤں نہیں بچھاتے ہیں، اور رب کعبہ کی قسم کسی نواز شریف کے پاؤں کے نیچے پر فرشتے نہیں بچھاتے ہیں، کسی ایم ایل اے کے ایم پی کے قدموں میں پر نہیں بچھاتے ہیں، اور جس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہو اللہ کی قسم قاری قرآن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ تمہارے قدموں کے نیچے انسانوں کی قالینیں ہوگی، تمہارے قدموں کے نیچے لوگوں کے بنائے ہوئے کپڑے ہوں گے، لیکن رب کعبہ کی قسم یہ طالب علم ہے جب چلتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں کہ زمین پر تو وہ عزت والا انسان ہے جس کے تذکرے اللہ عرش مولا پر کرتا ہے۔ یہ وہ قاری ہے، آپ لوگوں ان سے محبت کرو۔ یہ قاری کو اعزاز ہے، خوش قسمت ہے وہ باپ جس نے اس دور کے اندر اپنے بچے کو، اس غلامانہ زندگی کے اندر اپنے بچے کو کسی مدرسے کے اندر قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے بھیجا۔ یہ قاری کی شان ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں دن قیامت کے یہ اعزاز کس کو ہے؟ قاری کو ہے۔ اللہ فرمائیں گے قاری اور میرے قرآن کے پڑھنے والے آج تیرا مقام کیا ہے؟ یہاں سے الحمد شروع کر اور یہ جنت کے درجے پر چڑھتا جا، جہاں تیرے 30 پارے ختم ہوں گے وہاں جنت میں نے تیرے لیے محل بنایا ہے۔ یہ وہ قاری ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جامعہ سلفیہ کے اس ادارے کے ناظم کو، محتمم کو، اساتذہ کو، معاونین کو، برادر محترم ثناء الرحمان کو کہ جن کی کوششوں سے اور لوگوں تم خوش قسمت ہو۔ لوگ کہتے ہیں فلاں علاقہ ہے جہاں اتنے ایم ایل اے
جہاں اتنے میڈیکل کے طالب پڑھتے ہیں، جہاں اتنے انجینئر کرنے والے ہیں، آج تم کتنے خوش قسمت ہو، اس دکوٹا شہر سے آج 26 حفاظ قرآن کو دستار فضیلت پہنائی جائے گی، 38 طالبات کو فضیلت کی چادر پہنائی جائے گی، اور خوش قسمت ہے وہ باپ، صد مبارک اللہ کہ ہے وہ باپ آج جن کے بچوں کے سروں پر دستار سجائی جائے گی کہ آج اس کا بچہ رب کے کلام کے 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کر چکا ہے۔ اور میں پرزور مذمت کرتا ہوں ایوان اقتدار میں بیٹھنے والوں کی کہ کندوز کے اندر امریکی غداروں نے، بے ایمانوں نے، اسلام کے دشمنوں نے 100 سے زائد معصوم حفاظ اور قاری کو اپنے بموں کا نشانہ بنایا ہے، اور ہماری حکومت ان سے قطع تعلقی کا اعلان نہیں کرتی۔ میں مذمت کرتا ہوں اس حکومت کی جو حکومت اتنے بڑے ظلم کے بعد بھی لب کشائی ان کے خلاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ جاؤ جو کرنا ہے کر لو، ہماری ساری توانائیاں، ہماری ساری محبتیں ان طالب علموں سے ہیں، قاریوں سے ہیں، مدرسوں سے ہیں۔ ہم نفرت کرتے ہیں، تھوکتے ہیں تمہاری مذاق پر۔ نہیں ضرورت ہمیں امریکہ کی کاسا لیسی کی، نہیں ضرورت ہمیں امریکہ کے سامنے جھکنے کی، نہیں ضرورت ہمیں امریکہ کی سرپرستی کی، ہمیں کوئی امداد کی ضرورت نہیں۔ ہم قدر کرتے ہیں تو رب کے قرآن کے قاریوں کی قدر کرتے ہیں۔ آج قرآن کے قاریوں پر بم برسایا جائے، یہ اتنے مظلوم، یہ اتنے لاوارث کہ کسی ملک سے حاضر اٹھے۔ اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا جب دنیا تلاش کرے گی کسی باعمل عالم اور قاری۔ اگر یہ مدرسے بند ہو جائیں تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، خوش قسمتوں، آپ کے علاقے میں یہ اتنا بڑا ادارہ ہے، یہ گندم کا عشر کا وقت آ رہا ہے، گندم تیار ہو چکی ہے، اپنی اولادوں کو حلال کھلانا ہے، حرام نہیں کھلانا ہے، یہ عشر ادا کرنا ہے، اور اس عشر کو مدرسے میں لے کر قاریوں اور علماء کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ کیا آپ اپنی گندم سے عشر نکالیں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جن کو اللہ نے گندم دی ہے، گندم سے عشر نکالیں گے؟ تو حضرات یہ حقدار ہیں، ان کو عشر دیجیے، ان کی سرپرستی کیجیے، ان کی بیماری کا علاج کیجیے، انہیں کپڑے لے کر دیجیے، ان کی ضروریات کو پورا کیجیے۔ اللہ کی قسم آپ کا یہ ایک ایک پیسہ، آپ کا یہ مال کا ایک ایک قطرہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بنے گا۔ آپ کا مال بھی پاک ہوگا، مدرسے بھی چلیں گے، قاری اور حفاظ بنیں گے، علماء بنیں گے۔ میری دعا ہے کہ رب کائنات اس مدرسے کو بھی اور جامعہ عائشہ للبنات کو بھی اور دیگر جتنے بھی مدارس بچوں اور بچیوں کے ہیں، اللہ سب کو قیامت کی صبح تک ہمیشہ ترقی سے نوازتا رہے، ان کو آباد کرتا رہے۔ یہ آباد ہے تو دنیا آباد ہے۔ جب زمین پر مدرسہ اور مسجد نہیں رہے گی، یہ دنیا بھی قائم اور دائم نہیں رہے گی۔ اللہ ہمیں ان نیکیوں کے مراکز سے ہمیشہ اللہ ان کے ساتھ میں جڑ کر مل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ احباب سے ہم کلام ہوں گے جامعہ حاضہ کے امین العام محترم جناب چودھری عبد الواحد صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل محل سے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سب سے پہلے
میں اپنے تمام مہمان جو یہاں تشریف لائے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ایک دینی مجلس میں تشریف لائے ہیں اور اپنی نیندوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر آپ قرآن و حدیث کی مجلس میں یہاں تشریف لائے ہیں. میں آپ کو مرحبا کہتا ہوں. اور ہمارے جو دور دراز سے مہمان آئے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے چونکہ میں کوئی اتنا بڑا خطیب تو نہیں ہوں لیکن میرے دل کی ایک آواز ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اس کا میں تھوڑی سی تفسیر ترجمہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے اس وقت ہر طرف برائی ہی برائی تھی, جہالت ہی جہالت تھی اور اتنی جہالت تھی کہ لوگ اپنی زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیتے تھے. اتنا وحشی ہو چکے تھے, اتنا جنگ و جدال تھا, اتنی برائی زور پر تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے صحابہ کی تربیت فرمائی, ان لوگوں کی جو برائیوں کے اندر لت پر تھے, ان کو انسانیت کی شناخت ہی نہیں تھی, برائیوں میں بہت دور جا چکے تھے. شراب ان کا شیوا تھا, زنا, ڈکیتی, چوری, ہر قسم کی برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولٌ مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا, آیات نازل فرمائی, یہ پڑھ پڑھ کر ان کا تزکیہ فرمایا, ان کو پاک کر دیا اور ایسی جماعت تیار کی جن کے اندر اتنی روحانی طاقت آ گئی کہ 313 تھے, 1000 کی پھٹیاں اکھاڑ دی. صحابہ کرام تھوڑے بھی ہوتے تھے, ہزاروں کی تعداد میں ہوتے, لاکھوں کی تعداد کا مقابلہ کرتے, فتح حاصل کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے ان میں اتنی طاقت پیدا کر دی تھی. آج ہم بھی الحمدللہ, آپ لوگ بددل نہ ہوں, ہم بھی اس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. ہمارے پاس بھی وہی مشن ہے, وہی قرآن اور حدیث ہمارے پاس ہے. اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں اپنے سینے سے لگا لیں وہی طاقت ہمارے اندر بھی آ سکتی ہے. تو دیکھو صحابہ کرام اس وقت صرف 3 باتیں کرتے تھے. کیا 3 باتیں کرتے تھے؟ پہلی بات یہ کرتے تھے کہ ہمارا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ, ہمارا مرشد پاک جو منشور لے کر آیا ہے, جو قانون لے کر آیا ہے, اس قانون کو تسلیم کر لو. ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لو, اس کو اپنا رہبر رہنما سمجھ لو تو ٹھیک ہے. اگر یہ بات آپ کو منظور نہیں پھر آپ نے ہمارے ماتحت ہو کے رہنا ہوگا, آپ نے ہمیں جزیہ دینا ہوگا. آپ ہمارے ماتحت رہ سکتے ہیں, ہمارے برابری میں نہیں رہ سکتے. صحابہ کرام دوسری بات یہ کرتے تھے. اور تیسری بات, اگر یہ دونوں باتیں آپ کو منظور نہیں پھر تلوار فیصلہ کرے گی کہ اس کائنات کے اندر کس نے رہنا ہے, آپ نے رہنا ہے یا ہم نے رہنا ہے. صرف 3 باتیں کرتے تھے. اور آج ہم نے جب سے
قرآن اور حدیث کو چھوڑا ہے، صحیح معنوں میں اس کو اپنے سینے سے نہیں لگایا، ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ اب وہی کفار، وہی یہود و نصارہ ہمیں یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے منشور کو تسلیم کر لو، عیسائی یہودی ہو جاؤ، اپنے مذہب کو چھوڑ دو، یا پھر ہمارے ماتحت ہو کے رہو، ہماری خواہشات کے مطابق، ہمارے قانون کے مطابق چلو، یا پھر ہم تمہیں ماریں گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں مارو نہیں، ہم آہستہ آہستہ تمہاری بات پر عمل کریں گے، ہم اپنے نصاب سے جہاد کی آیات نکال دیں گے، ہم اس میں سے اپنا کچھ حصہ جو ہے وہ ایسا ایسا نکالیں گے، آپ کی بات مانیں گے۔ بھائی ہم نہیں تسلیم کرتے ایسی باتوں کو۔ الحمدللہ اس مدرسہ کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے علاوہ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کے فضل سے ہم قرآن اور حدیث پر انشاءاللہ عمل کرتے رہیں گے اور لوگوں کی تربیت کرتے رہیں گے، اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کے پیروکار ہیں، ہم قرآن اور حدیث کی تعلیم کو جاری رکھیں گے اور لوگوں کو انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب اس ادارے کو شروع کیا تھا یہاں کوئی بھی نہیں تھا، آج الحمدللہ ہر گاؤں کے اندر مسجد ہے، وہاں بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ خوشامد کی بات نہیں، جو لوگ یہاں پر اہل حدیث ہوئے ہیں، اہل سنت بنے ہیں صحیح معنوں میں، ان کے اندر وہی جذبہ ہے اور وہ اس جذبے کے تحت اس ادارے کے ساتھ مکمل کام کر رہے ہیں اس علاقے کے اندر۔ اسی لیے اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کا غلغلہ ہو رہا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے تعلیم جاری ہے، اور ایک دن آئے گا اللہ کے فضل کرم سے کہ لوگ قرآن و حدیث پر مکمل طور پر انشاءاللہ تعارف ہو جائے گا۔ جب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، جب ہم نے کلمہ جناب محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے تو ہمارے مرشد جناب محمد رسول اللہ ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے علم دیا ہے اور ہمیں ان کا تابعدار بنایا ہے۔ لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے نمونہ جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے، ہم اور کسی کو اپنا نمونہ نہیں سمجھتے۔ ہم جو فقہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے ہم اس فقہ کو نہیں مانتے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پر۔ تو اس لیے میں اپنی انہی گزارشات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ میں نے 5 منٹ سے زیادہ ٹائم لے لیا، اور اب جو خطبہ الحمدللہ رانا شمشاد احمد سلفی صاحب وہ نارنگ منڈی سے اتنا سفر کر کے یہاں تشریف لا چکے ہیں، وہ گاؤں میں آرام فرما رہے ہیں، اور سیف اللہ خالد صاحب ابھی آپ کے سامنے طبیعت ناساز ہونے کے باوجود انہوں نے بیان کیا ہے، حاضری دی ہے، غیر حاضری نہیں کی، صحت ان کی خراب تھی حالانکہ۔ اور اسی طرح سے الحمدللہ خطیب پاکستان نوجوان الحمدللہ ہمارے اسماعیل عتیق صاحب جو کہ اس وقت چڑھتے ہوئے مبلغ ہیں، وہ ابھی آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ تو اسی طرح سے خطابات کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہ انشاءاللہ جو آپ کے ادارے کے بچے جو قرآن جنہوں نے مکمل حفظ کیا ہے اور جنہوں نے بخاری شریف تک احادیث مکمل کی ہے اور وفاق المدارس کیا ہے، ابھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم انعامات بھی تقسیم کریں گے انشاءاللہ۔
اور آج کا یہ پروگرام زیر امارت محترم جناب حافظ غلام اللہ محمدی صاحب امیر مرکزیہ ضلع بہاڑی الحمدللہ ہو رہا ہے، اور جس مقصد کے لیے آج کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے طلباء اور طالبات میں اسناد تقسیم کرنے کے لیے، اور میں دعوت دوں گا ہماری جماعت کے بزرگ عالم دین فضیلت الشیخ حضرت مولانا رانا شمشاد احمد سلفی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور طلباء میں اپنے دست مبارک سے اسناد اور انعامات تقسیم کریں۔ اس سال شعبہ تحفیظ القرآن سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء، میں ان کا نام لوں گا، وہ اسٹیج پر آ کر ہمارے معزز مہمان رانا شمشاد احمد سلفی صاحب سے اپنی سند اور اپنا انعام وصول کریں، اور ہم اختصار کے ساتھ اس پروگرام کو انشاءاللہ چلائیں گے، اور فوراً بعد حضرت الشیخ علامہ رانا شمشاد احمد سلفی صاحب کا بیان ہوگا۔ پہلے طالب علم حافظ عبد الرؤف والالطاف حسین 190 WB گڑھا موڑ۔ حافظ عبد الرؤف والالطاف حسین 190 WB گڑھا موڑ آئیں اپنی سند اور اپنا انعام وصول کریں۔ وہ ایک رومال دینا، ایک قرآن پاک دینا، ایک سند دینی۔ شعبہ تحفیظ سے فارغ التحصیل طلباء، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج کے قریب تشریف لے آئیں تاکہ وقت کی بچت ہو سکے۔ حافظ محمد احسن سلیم ولد محمد سلیم 145 WB دوکوٹا۔ حافظ احسن سلیم ولد محمد سلیم۔ تیسرے طالب علم حافظ عقیل احمد ولد تصور حسین۔ حافظ عقیل احمد ولد تصور حسین 149 WB دوکوٹا۔ چوتھے طالب علم حافظ محمد آصف ولد لیاقت علی ڈیرے والا موزہ ڈھمکی۔ پانچویں طالب علم حافظ عبد الرحمان ولد محمد یوسف پتن والا موزہ ڈھمکی۔ حافظ محمد عمر ولد عبدالستار کوٹ ملک دوکوٹا۔ اپنی اپنی نشستوں پر بھائی تشریف رکھیں۔ اور اسی طرح ثانویہ عامہ وفاق المدارس السلفیہ کی طرف سے میٹرک پاس کرنے والے طلباء، میں ان کا نام بولنے والا ہوں، وہ اسٹیج کے قریب آ جائیں تو ان میں انعام اور اسناد تقسیم کی جائیں گی۔ حافظ عبد الرحیم ولد محمد شمعون 86 باڑہ گڑھا موڑ۔ حافظ عبد الرحیم ولد محمد شمعون 86 باڑہ گڑھا موڑ۔ ان کو جو اسناد دی جا رہی ہیں وہ جامعہ حاضہ کی نہیں ہیں، وہ وفاق المدارس السلفیہ پاکستان کی اسناد دی جا رہی ہیں جو میٹرک کے برابر ہیں۔ الحمدللہ 8 طلباء نے ثانویہ عامہ کا امتحان پاس کیا ہے۔ محمد اکرام ولد محمد اسلم گودے والا موزہ لال شبو۔ حافظ طاہر عزیز ولد عزیز محمد 145 WB۔ چوتھے طالب علم سیف اللہ ولد شفاقت علی انتیاں تحصیل خیر پور ٹامے والی۔ سلامت اللہ ولد بشیر احمد کوڑ والا موزہ ڈھمکی۔ محمد شہباز ولد بارش علی
گمبادہ محمد صدیق و محمد اصغر خیرپور ٹیمہ والی، عبد الرحمان و محمد ریاض 143 WB۔ یہ 8 طلباء جنہوں نے وفاق المدارس السلفیہ سے ثانویہ عامہ کا امتحان پاس کیا ہے، اور اسی طرح ثانویہ خاصہ اور ثانویہ عامہ میٹرک اور FA کے برابر وفاق المدارس السلفیہ پاکستان سے امتحان پاس کرنے والے طالب علم حافظ محمد عابد ولد قربان علی، انیتیاں تحصیل خیرپور ٹامے والی، حافظ محمد عابد ولد قربان علی، محمد حفیظ ولد عبداللہ شتاب گڑھ 171 WB، محمد ریاض ولد محمد نذیر گودے والا موزہ لال سبو، قدرت اللہ ولد فیض محمد انیتیاں تحصیل خیرپور ٹامے والی، عبد الوحید ولد عبد المجید کھو کوڑے والا موزہ لال سبو، سید محمد داود ارشد ولد سید محمد ارشاد محمد ارشد شاہ صاحب شیخ الحدیث جامعہ حاضر۔ یہ طلباء انہوں نے ثانویہ عامہ اور ثانویہ خاصہ وفاق المدارس السلفیہ پاکستان سے امتحان پاس کیا ہے، اور ان میں ہم نے اسناد تقسیم کی ہیں۔ اب طالبات میں ہم اسناد تقسیم کرنے والے ہیں، تو اگر ہم ان کو الگ الگ اسناد دیں تو ہم نے اکٹھی کر دی ہیں۔ ایک طالبہ کی 2 اسناد ہیں، اور اکثر طالبات کے والدین کے نام ملتے جلتے ہیں، تو اسی لیے ہم طالبہ کا نام لیں گے تاکہ ایک سند کوئی دوسرا والد نہ لے جائے۔ اگر والد موجود نہیں ہے تو اس کا بھائی سند وصول کر سکتا ہے۔ مصباح نورین محمد انور، ہاں جی میں دے دوں، مصباح نورین ولد محمد انور سند میں پڑھا۔ انہوں نے وفاق المدارس السلفیہ کی طرف سے ثانویہ عامہ اور ثانویہ خاصہ کا امتحان پاس کیا ہے۔ جب صحابیات کے نام ہمارے سامنے ہیں تو اپنی بیٹیوں کے بھی اس میں کوئی حرج شرن نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ گلناز گلزار احمد ثانویہ عامہ اور خاصہ کی سند ان کے والد وصول کریں۔ صوفیہ امین ولد محمد امین، کیمرے والا منہ کرنا ہے، ایک کو قرآن پاک نام دینا۔ سائمہ صدیق ولد محمد صدیق، سائمہ صدیق بنت محمد صدیق، کیمرے والے منہ کرنا ہے۔ خدیجہ یوسف ولد محمد یوسف، بنت محمد یوسف، خدیجہ یوسف بنت محمد یوسف، عائشہ امین ولد محمد عائشہ امین بنت محمد امین، عائشہ امین بنت محمد امین، اتنے لکھے ہوئے ہیں بلدیت لکھے تا کر کے جلدی دے دو اگے ماریہ رمضان بنت محمد رمضان، سائمہ جان محمد بنت جان محمد، مہوش رانی بنت محمد یار،
راشدہ بی بی راشدہ بی بی بنت لیاقت علی غلط نہ کوئی چلی جائے سدرہ عبد الشکور بنت عبد الشکور راشدہ ام کلثوم بنت محمد رمضان سدرہ دے دو ادھر پکڑا صوفیہ لیاقت بنت لیاقت علی حلیمہ بی بی بنت محمد اسماعیل قرآن پکڑائیے قرآن نسرین بی بی بنت بشیر احمد سلینا وٹے دو رسیلہ مائی بنت محمد ارشاد دوبارہ نہ لے گا رسیلہ مائی بنت محمد ارشاد قرآن دیا کر ہر ہاتھ میں رسیلہ مائی فیاض شوکت بنت شوکت علی میمونہ ارشد بنت محمد ارشد میمونہ ارشد بنت محمد ارشد سدرہ عبد الواحد نسرین وہ بڑی سدرہ عبد الواحد بنت عبد الواحد سدرہ عبد الواحد دنیا پور سے دنیا پور میں زینب زاہدہ بنت احمد علی زینب زاہدہ بنت احمد علی دو بار نہ لیا کرنا زینب زاہدہ بنت احمد علی حفصہ فوت ہو گئے ہیں، ان کا کوئی بیٹا ہے تو وہ سند وصول کر لیں. ثنا فاطمہ بنت اللہ نواز ثنا فاطمہ بنت اللہ نواز اقرا تبسم بنت جان محمد عبدہ پروین بنت لیاقت علی یہ ثانویہ عامہ میٹرک وفاق المدارس السلفیہ اور ثانویہ خاصہ وفاق المدارس السلفیہ پاکستان سے. یہ اسناد جو ثانویہ عامہ اور خاصہ کی اکٹھی دی گئی ہیں ان کی تعداد 46 بنتی ہے. 46 سندیں ہیں یہ، اور ابھی 24 اسناد ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم بعد میں انشاءاللہ تعالی دوسرے تقریب بخاری میں دیں گے. تو جن طالبات کی اسناد وصول نہیں کی گئیں وہ مولانا ثناء الرحمان صاحب سے بعد میں ان کے والدین اسناد وصول کر سکتے ہیں.